السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس ویئرز۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان آرمی کی ممکنہ چائنیز Z-20 میڈیم لفٹ ہیلی کاپٹر میں انٹرسٹ کے بارے میں اور اس ہیلی کاپٹر کی ایکوزیشن کی خبروں کے بارے میں۔ پاکستان آرمی 2015 سے Mi-17 ہیلی کاپٹرز کے بڑھتے ہوئے کریشز اور ایجنگ فلیٹ کو دیکھتے ہوئے ان ہیلی کاپٹرز کی ریپلیسمنٹ کے بارے میں کچھ ہیلی کاپٹرز کو کنسیڈر کر رہی ہے۔ ان Mi-17 ہیلی کاپٹرز کی ریپلیسمنٹ کے لیے پاکستان آرمی نے 2017 میں اٹلی سے AW139 یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز کو اپنی فلیٹ میں بھی شامل کر لیا ہے۔ ان AW139 ہیلی کاپٹرز کو پاکستان آرمی کی ایویشن فلیٹ میں شمولیت کے بعد بھی پاکستان آرمی ان کی پرفارمنس سے سیٹسفائی نہیں دکھائی دے رہی، کیونکہ یہ اٹیلین ہیلی کاپٹرز میڈیم لفٹ آپریشنز کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ماؤنٹینس ریجن میں ہائی الٹیٹیوڈ مشنز کو بھی پرفارم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ان AW139 ہیلی کاپٹرز کو اٹلی کی طرف سے VIP ٹرانسپورٹ، یوٹیلیٹی مشن اور سی بورن سرویلنس کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس Mi-17 ہیلی کاپٹرز پاکستان آرمی کو آل ویدر کنڈیشن، ہائی الٹیٹیوڈ مشنز، ٹروپ ٹرانسپورٹ، کمانڈو مشنز، میڈیم لفٹ ٹرانسپورٹ اور یوٹیلیٹی مشنز بھی پرفارم کرنے کی صلاحیت دیتا تھا۔ ویئرز، لاسٹ ایئر پاکستان آرمی کے ڈیلیگیشن جو کہ چائنا میں Z-10 ایمی اٹیک ہیلی کاپٹرز کی خریداری پر بات چیت کرنے گئی تھی، ان کو چائنا کی طرف سے Z-20 یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز کی فروخت کی بھی پیشکش کی گئی تھی۔ اسی سال جنوری میں پاکستان آرمی کی ایویشن کمانڈ کو چائنا کی طرف سے ان Z-20 یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز کی ڈیمو پرفارمنس اور پریزنٹیشن بھی دی گئی ہے۔ کچھ سورسز سے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی کی ایویشن کمانڈ ان ہیلی کاپٹرز کی ڈیمو پرفارمنس دیکھنے کے بعد ان ہیلی کاپٹرز میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے۔ انہی سورسز کی طرف سے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے ان ہیلی کاپٹرز کی پاکستانی ویدر کنڈیشنز میں فردر ٹیسٹنگ کے لیے چائنا سے کچھ ہیلی کاپٹرز کی انڈکشن بھی فیوچر میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی کو اپنے موجودہ Mi-17 ہیلی کاپٹرز کو آپریشنل رکھنے کے لیے اسپیئر پارٹس اور مینٹیننس میں بھی رشیا اور یوکرین کے مابین جنگ کی وجہ سے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ویئرز، آپ کو یہاں یہ یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان نے چائنا کو ان Z-20 یوٹیلیٹی اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں انڈائریکٹلی اپنا کردار بھی ادا کیا تھا۔ ویئرز، آپ کو یاد ہوگا کہ ایئر 2011 میں US نیوی سیلز کی طرف سے اسامہ بن لادن کے کیپچر کے لیے ایک آپریشن کنڈکٹ کیا گیا تھا۔ اس آپریشن میں US نیوی سیلز کی طرف سے UH-60 بلیک ہاک کا اسٹیلتھ ورژن یوز کیا گیا تھا، جس میں US نیوی سیلز نے پاکستان کی ہوائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ آپریشن ایبٹ آباد میں کنڈکٹ کیا تھا۔ اسی آپریشن کے US نیوی سیلز کی واپسی کے دوران ایک UH-60 اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اسی اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز کی کریش سائٹ سے پاکستان نے چائنا کو ان ہیلی کاپٹرز کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور تکنیکی معلومات فراہم کی تھی۔ اسی تکنیکی معلومات کو حاصل کرتے ہوئے چائنا کو ان Z-20 یوٹیلیٹی اٹیک ہیلی کاپٹرز کی مزید ڈیولپمنٹ میں کافی آسانی بھی ملی، جبکہ چائنیز آرمی بھی فیوچر میں اپنی تمام Mi-17 ہیلی کاپٹرز کی فلیٹ کو مکمل طور پر ان Z-20 یوٹیلیٹی اٹیک ہیلی کاپٹر سے ریپلیس کرنے جا رہی ہے۔ ان Z-20 یوٹیلیٹی ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز کی خاص کیپیبلٹی یہ ہے کہ یہ سخت سے سخت سرد کنڈیشنز اور بلند ترین علاقوں میں بھی جہاں ہوا کا دباؤ کافی کم ہوتا ہے، وہاں بھی اپنے آپریشنز بآسانی کنڈکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان Z-20 ہیلی کاپٹرز کا ایک نیول ورژن بھی چائنا کی طرف سے متعارف کرایا گیا ہے۔ چائنا کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کے Z-20 نیول ورژن اینٹی سب میرین وارفیئر ہیلی کاپٹر امریکہ کے بنائے گئے MH-60 رومیو ہیلی کاپٹر کے مقابلے میں کافی زیادہ ورائٹی کے ویپنز، سینسر سوٹس
اور سنوبوئز لے کے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ویورز، آپ کو یہاں یہ یاد دلاتا چلوں کہ انڈین نیوی نے بھی USA سے 22 کے قریب NMH-60 رومیو ہیلی کاپٹرز کا آرڈر دے رکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں NZ-20 یوٹیلیٹی ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز کی کچھ اہم اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں۔ Z-20 ہیلی کاپٹرز کی میکسیمم اسپیڈ 360 کلومیٹرز پر آور، جبکہ اس کے مقابلے میں بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کی میکسیمم اسپیڈ 270 کلومیٹرز پر آور ہے۔ Z-20 ہیلی کاپٹر کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 10,000 کلوگرامز، جبکہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 10,433 کلوگرامز ہے۔ Z-20 ہیلی کاپٹر کو فلائی کرنے کے لیے 2 پائلٹس کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو فلائی کرنے کے لیے 2 پائلٹس اور ایک نیویگیشن آفیسر کی ضرورت پڑتی ہے۔ Z-20 ہیلی کاپٹرز کی میکسیمم رینج 780 کلومیٹرز، جبکہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کی میکسیمم رینج 860 کلومیٹر کی ہے۔ Z-20 ہیلی کاپٹرز کی میکسیمم سروس سیلنگ 20,000 فیٹ کی ہے، جبکہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کی میکسیمم سروس سیلنگ 12,000 فیٹ کی ہے۔ Z-20 ہیلی کاپٹرز ایکسٹرنل سلگ کے ساتھ 4,000 کلوگرامز کا ویٹ، جبکہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ایکسٹرنل سلگ کے ساتھ 2,700 کلوگرامز کا ویٹ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان آرمی کی ایویشن فلیٹ میں NZ-20 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز کی انڈکشن سے یقیناً پاکستان آرمی کی آپریشنل کیپیبلٹی میں کافی اضافہ ہوگا، اور یہ ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز کسی بھی آرمی کے لیے ایک بیک بون کی اہمیت بھی رکھتے ہیں، اور یہ ہیلی کاپٹرز پاکستان آرمی کے لیے پاکستان کے ماؤنٹینس ریجنز اور فلڈز میں بھی پاکستان آرمی کے ریسکیو آپریشنز میں اہم کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جبکہ NZ-20 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز کے مقابلے میں Mi-17 ہیلی کاپٹرز پاکستان کے بلند ترین ماؤنٹینس ریجن میں پرفارم نہیں کر پاتے۔ امید کرتے ہیں پاکستان آرمی ان ہیلی کاپٹرز کو اپنی فلیٹ میں جلد حاصل کرے، تاکہ فیوچر میں پاکستان آرمی کو ان ہیلی کاپٹرز کی مینٹیننس اور اسپیئر پارٹس کی حصول کے لیے دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید کرتے ہیں چیزیں یہاں تک کلیئر ہوئی ہوں گی اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کو فیوچر ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔